ایسی کوئی روایت ایسی کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ اس سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اس کے لیے میں کیا کہوں؟ بار بار معافی مانگیے، 1000 بار معافی مانگیے، معافی مانگتے رہیے۔ چونکہ میں نے پہلے تو کہہ دیا کہ درگزر کرنا بہت اچھی بات ہے، ہم چاہتے لوگ ہم کو درگزر کریں، ہم دوسروں کو درگزر کریں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جو میرے ہی ساتھ ہوا تھا، بہت چھوٹا سا واقعہ۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرے پاس ایک 2 ویلر تھی، اس 2 ویلر کے پیچھے ایک مڈ فلیپ ہوتا ہے، کیچڑ نہیں ہونا بلکہ چھوٹا سا لگاتے ہیں، ہے نا؟ اور ہر آدمی جس کی گاڑی کو مڈ فلیپ نہ ہو ضرور لگائے، اس لیے کہ پیچھے والے کے حق مارے جاتے ہیں جب آپ کی گندے گاڑی کے چیتے اس پہ اڑتے ہیں۔ بہرحال اس کو مڈ فلیپ تھا۔ اب ہوا یوں کہ وہ ٹوٹ گیا، چونکہ اس کو کڑک والا مڈ فلیپ آتا تھا، اس کو سافٹ نہیں آتا تھا۔ کسی نے گاڑی کو مارا، وہ ٹوٹ گیا۔ میں کمپنی گیا، اس کو مڈ فلیپ ڈالا اور وہاں سے نکل کر ہائی وے پہ ہم لگے اور جانے لگے۔ ایک سگنل پہ ہم رکے، سگنل پہ رکے تو پیچھے سے غیر مسلم آیا اور اس نے مار دیا پیچھے سے، ایگزیکٹلی اسی مڈ فلیپ پہ مارا جس کو ابھی ڈال کے آئے تھے، اور وہ کریک ہو کے وہیں ٹوٹ کے گر گیا۔ اب میں جب دیکھا پیچھے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مطلب ہوتے رہتا ہے۔ اور میں نے اس سے کہا چلو، وہ گاڑی وہ چلا رہا تھا، میں نے کہا واپس جا کے ہم چینج کر لیں گے۔ تو جو سامنے جو ہمارے دوست تھے وہ جوش میں آ گئے، ارے بولے لوگوں کو بس ایسے ہی چھوڑ دیں گے نا تو لوگ سر پہ چڑھ جائیں گے، یہ ہو جائیں گا، تمہارے جیسے لوگ رہنا تو دنیا لوٹ کے لے جائیں گے تم کو۔ میں نے کہا کیا گیا، 60-65 روپے کی چیز گئی ہے، جانے دو، درگزر کرو، ایک اپنا غیر مسلم بھائی ہے، اور ہو کر نہیں کیا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی خطاؤں کو تو معاف کرنا بھی چاہیے، یہ تو اتنی چھوٹی تھی کہ کوئی بات ہی نہیں اس میں، آپ چھوڑ دیجیے۔ کہا نہیں ایسا تھوڑی ہوتا۔ اب جب ہمیں جانا تھا تو ٹرن لمبا لینا تھا واپس آنے کے لیے ہائی وے پر، اب وہ اپنے ٹینشن میں آ گیا، میں تو نہیں، وہ ٹینشن میں آ گیا، تم ایسے ہی رہتے، تم جیسے ملا لوگ ہیں نا، لوگوں کو چھوٹ دے دیتے، وہ سر پہ چڑھ جاتے اور فلاں ہوتے۔ اب وہی باتوں میں وہ گئے، اگلے سگنل پہ ایگزیکٹلی وہ جا کر ایک گاڑی کو ٹچ مارا، اس کا مڈ فلیپ ٹوٹ گیا، ایگزیکٹلی دوسرے سگنل۔ جب اس کا مڈ فلیپ ٹوٹ گیا تو میں نے منہ پھیر لیا اپنا، چونکہ اب تم دیکھو، اب تم سے بھی، چونکہ تم تو بول رہے تھے لڑنا، ملا لوگ ایسے رہتے، اب تمہارا دیکھ لو۔ تو وہ شخص غیر مسلم تھا، وہ صرف پلٹا اور الحمدللہ اس نے وہی رویہ دکھایا جو میں نے ایک دوسرے غیر مسلم سے رویہ دکھایا تھا، اور صرف ہنسا اور کہا بھائی صاحب کوئی بات نہیں، چلتا ہے، اور ہم پلٹ کے واپس آ گئے اور چینج کیا۔ دیکھیے آپ، ایک طرف ہم نے اسے معافی دی اور اس کے اگلے سگنل پہ ہمیں معافی مل گئی، اور ایک ہی چیز، ایک ہی کیس، مڈ فلیپ ٹوٹنا، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو اگر کوئی ضد میں آ جائے کہ معاف نہیں کروں گا تو میں کہوں گا نہیں، معاف کیجئے، اس لیے کہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہوں گی نا، کیا ہم سے کوئی ضد کرے تو کتنا برا لگے گا کہ معاف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی میں یہ بھی جانتا ہوں، انسانی فطرت ہے، غلطی اتنی سنگین ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا نہیں معاف کرنے کو، اور اگر معاف بھی کرتا ہے تو ناپسندیدگی کی بنیاد پر اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے اور بولتے نہیں غلطی کی تو پوری ویسی محبت کرنا جیسی کرنا چاہیے، امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وحشی رضی اللہ عنہ، بہرحال بعد میں ایمان لائے تھے، جب وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، نہ ہی صرف قتل کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد آپ کو سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر چاہا تھا وحشی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں اعلان کیا کہ 10 لوگ اگر کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے ہونا بخشے نہیں جائیں گے، جس میں اکرامہ بن ابی جہل اور وحشی بھی تھے۔ اب وحشی نکل کر بھاگ گئے، اکرامہ بھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اکرامہ بن ابی جہل نے ان کی بیوی ایمان لائے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول گزارشات کی، آپ نے درگزر کر دیا۔ وحشی بھی آئے بعد میں، جب سنا کہ اکرامہ کو معافی مل گئی تو اللہ کے رسول بہت نرم مزاج ہے، مجھے بھی دے دیں گے۔ کہا اللہ کے رسول میں پناہ چاہتا ہوں، ملاقات کی، اور کہا بس معافی چاہتا ہوں، بہت سنگین جرم ہوا تھا مجھ سے، میں نے یہ کام کیا، میں اسلام میں نہیں تھا اور میں اسلام لے آتا ہوں، میں جو امن والا یہ جو ہے آپ کا طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم میری نظروں کے سامنے مت آنا، نظروں کے سامنے، اس لیے کہ تم جب نظروں کے سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ معافی تو دے دی لیکن وحشی کو دیکھنا پسند نہیں کیا، بات سمجھ رہے نا؟ تو ایسے سنگین کچھ جرم ہو سکتے جو آپ نے کسی کے خلاف کیے ہو اور وہ پسند نہ کرے، آپ ٹھیک ہے معافی دے دیں لیکن پسند نہیں۔ کچھ لوگ کیا ہوتے نہیں، معافی بھی دینا اور پھر ویسی تعلق بن جانا جیسے پہلے تھے، نہیں ہو سکتے کبھی کبھار۔ اسی لیے عمل سے پہلے سوچ لیا کیجیے، عمل کے بعد سوچا مت کیجیے، بولنے سے پہلے سوچ لیجیے، بولنے کے بعد مت سوچیے۔ تو لہٰذا اگر وہ عام چھوٹا موٹا عمل نہیں مان رہا ہے منائیے، لیکن صرف یہ نہیں مان رہا ہے کہ معافی دے رہا ہوں لیکن تعلقات نہیں رکھوں گا تو کوئی بات نہیں۔ تعلقات سے مراد بھائی ویسے پہلے ایسی محبت الفت نہیں رہیں گی، چونکہ آپ نے کیا پیٹھ میں خنجر گھونپا، آپ آستین کے سانپ بن گئے تھے، ٹھیک ہے معافی تو دے دی لیکن تعلقات نہیں، ٹھیک ہے
بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ نے کچھ ریزرویشنز کے ساتھ معافی دی تھی کہ وحشی تم میرے سامنے مت آیا کرو، اور وحشی ساری زندگی مدینے کے بعد رہتے رہے، حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر بن خطاب نے کہا کہ تم مدینے میں کیوں آتے؟ تو کہ اللہ کے رسول نے مجھے پسند نہیں کیا کہ مدینے میں رہوں، اور پوری موت تک وہ مدینے کے باہر ہی رہے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، کچھ ریزرویشنز کسی کے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر کہوں گا معافی دیجیے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی قاتل کو بھی معافی دی تھی. اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے صحابہ کو مارنے والوں کو معافی دی تھی. اس سے بڑا جذبہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں، مکے میں جب داخل ہوئے آپ، اور مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہونا یہ تاریخ کا ایسا منفرد واقعہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسا رحم کا، ایسا جود اور کرم کا، ایسا معافی کا ایک چھوٹا سا واقعہ لا کر مجھے بتا دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں پیش کیا، کہ آپ نبی ایک امن کے نبی تھے، ایک امن کے داعی تھے، آپ کا دین امن کا دین تھا، کہ جب مکہ میں آپ داخل ہوتے ہیں قریش امید کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو قبائلی جنگوں میں ہوتا ہے، کہ سارے مرد قتل کر دیے جاتے ہیں، عورتیں غلام بنا لی جاتی ہے، بچے فروخت کر دیے جاتے ہیں. سب لوگ امید کر رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد آپ سوال کرتے ہیں آج کیا امید کرتے ہو تم مجھ سے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم وہ امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے امید کی تھی، کہ قتل کی چال چلنے کے بعد یوسف جب حاکم بنے، یوسف نے سب کو معاف کر دیا. تو کہا تم سب امن میں ہو، جو کعبے میں ہے وہ امن میں ہے، جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ امن میں ہے. کچھ لوگوں کے تو آپ نے نام بھی لیے، وہ امن میں آپ نے کہا. کوئی دے سکتا ہے کہ ایسی مثال کہ جس شخص کو کچھ سالوں پہلے ایک بستی سے جہاں وہ پیدا ہوا وہاں سے نکالا گیا، اسے اس انداز سے نکالا گیا کہ اس کو چھپتے چھپاتے اپنی جان بچاتے ایک دوسرے شہر میں جانا پڑی، اور 10 سال بعد وہ شخص اسی شہر میں آتا ہے، اب مظلوم نہیں، ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک کانکرر کی حیثیت سے، اور آ کر سب کو کہتا آج معاف کر دیا. دنیا نے روم کو دیکھا، دنیا نے چین کو دیکھا، دنیا نے مصر کو دیکھا، دنیا نے بڑی بڑی حکومتیں دیکھی، جب دوسرے پہ حملہ کرتے تو انسان تو دور گدھے اور کتوں کے بھی ٹکڑے کر دیتے جب جس شہر پہ حملہ کرتے. یہاں سب کو معافی دی گئی. تو آپ نے تو اپنے چچا کی قاتل کو معاف کر دیا، سارے مکہ کے واسیوں کو معاف کر دیا، لوگوں کو درگزر کیا. اب اس سے بڑا کیا جرم کوئی کیا ہوگا آپ کے خلاف؟ درگزر کیجئے انشاءاللہ عزیز. ایک طرف آپ کی معافی، ایک طرف اللہ بھی آپ کے لیے کوئی غلطیوں کو جو معاف کرنے کے راستے بنائیں گا. السلام علیکم.